ارسلان کافی دیر سے سنایا کو دیکھ رہا تھا جو اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے صرف ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا ارسلان سے زیادہ خوبصورت اور جوان تھا، اور سنایا بھی اب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارسلان یہ سب کچھ ایسے دیکھتا رہا کہ جیسے بس فیصلہ کرنے کی دیر ہے اور اس نے کچھ کر جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لڑکا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر ہوا، ارسلان نے سنایا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اس نے بھی پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ تم کون ہو میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ وہ کہنے لگا کہ میں کون ہوں تمہیں اچھی طرح پتا ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ تمہیں میں ابھی بتاؤں گا، اور میرے حقوق کی حد کیا ہے وہ جان کر تو تم ویسے ہی حیران رہ جاؤ گی۔ اس نے سنایا کا ہاتھ پکڑا، اور اگر اس کا بس چلتا تو شاید وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا، لیکن یونیورسٹی کے ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے اسے بس اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا، گاڑی کو لاک کر دیا۔ آٹومیٹک گاڑی تھی اور لاک کا کنٹرول صرف ڈرائیور کے پاس ہی تھا۔ سنایا ڈری ہوئی تھی، ضرور تھی، لیکن وہ کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں رہی تھی، بلکہ بس غصے سے گھور رہی تھی۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے گیا اور بیڈ روم میں دھکا دے کر کہنے لگا کہ لگتا ہے تمہیں سب کچھ بھول گیا کہ تم میری کون ہو اور میں تمہارا کون ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ بھول تو نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھلانا پڑ گیا، اور جب سے بھلا دیا ہے تب سے بڑی خوش ہوں۔ سنایا نے اور سے کہا تو جیسے شیر کے سامنے بیٹھ کر اسے للکار رہی ہو، اور شیر بھی تو فل غصے میں تھا۔ اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں تمہیں کہ میں کون ہوں۔ اور اس کے بعد ساری رات سنایا کی آنکھ اسپتال میں کھلی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ساری رات ارسلان اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت اور قابل لڑکا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس کی شخصیت کو ایک منفرد پہچان دیتی تھی۔ جس کسی نے بھی اسے دیکھا اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کھو گیا۔ ارسلان نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت امریکہ میں گزارا تھا، جہاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ایک کامیاب کیریئر بنانے گیا تھا۔ اس کا انداز، بات چیت کا طریقہ اور سوچنے کا انداز مکمل طور پر جدید اور مغربی تھا۔ جب ارسلان امریکہ گیا تھا تو اس کے والد نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ تعلیم اور نوکری کے بعد واپس آ کر ان کی پسند سے شادی کرے گا۔ ارسلان نے اس وقت یہ سوچ کر حامی بھر لی تھی کہ یہ وعدہ بس رسمی ہے اور شاید اسے کبھی نبھانے کی نوبت ہی نہ آئے، مگر وقت نے ایسا موڑ لیا کہ ارسلان کو واپس لوٹنا پڑا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس کے والد نے اسے یاد دلایا کہ وہ ایک خاندانی انسان ہے اور اپنی زبان کے پکے ہیں۔ ان کے لیے وعدہ ایک قسم کا عہد ہوتا ہے جسے کسی بھی صورت توڑنا نہیں چاہیے۔ ارسلان نے حیرت اور بے چینی سے یہ سب کچھ سنا، لیکن سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہوا جب اس کے والد نے یہ کہا کہ انہوں نے اس کے لیے لڑکی بھی چن لی ہے۔ ارسلان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، لیکن جب نام سامنے آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکی سنایا تھی جو ان کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ ارسلان کے دماغ میں فوراً گاؤں کی تصویر ابھری، ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں زندگی بہت سادہ اور محدود تھی۔ وہاں نہ کوئی اچھا اسکول تھا، نہ جدید تعلیم، اور نہ ہی بڑے خواب دیکھنے کا رجحان۔ ارسلان کے لیے یہ تصور ہی ناقابل قبول تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے جو نہ صرف گاؤں کی ہے بلکہ ممکنہ طور پر تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوگی۔ ارسلان کے لیے یہ فیصلہ قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے والد کے سامنے بحث کرنے کی ہمت جٹا ہی رہا تھا کہ اس کی ماں کی بیماری کا ذکر ہوا۔ ارسلان کی ماں کچھ عرصے سے بیمار تھی اور ان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پایا۔ والد کی باتیں اور ماں کی بیماری نے اسے ایموشنل بلیک میلنگ کی طرف کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ ارسلان اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے کسی حل کی تلاش میں تھا۔ اس نے امریکہ میں موجود اپنے قریبی دوست کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ دوست نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، تم شادی کر لو، اس کے بعد نوکری کا بہانہ بنا کر واپس امریکہ آ جانا۔
گاؤں کی لڑکی تو وہیں بیٹھی رہے گی، تم اپنے امریکہ کے مزے لوٹنا۔ دوست نے مزید کہا، ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اگر دل چاہے تو یہاں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ارسلان کو یہ مشورہ بہت ہی منطقی لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شادی کر بھی لے تو وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتا ہے۔ گاؤں کی ثنایا اس کے لیے صرف ایک رسمی رشتہ ہوگی جسے وہ اپنی زندگی میں خاص اہمیت نہیں دے گا۔ یہ خیال ارسلان کو کچھ دیر کے لیے سکون دے گیا۔ اس نے اپنے والدین سے مزید بحث نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی اور غصہ تھا۔ وہ ایک ایسے تعلق میں بندھنے جا رہا تھا جس میں اس کا دل شامل نہیں تھا۔ ثنایا گاؤں کی ایک عام لڑکی تھی، مگر اس کی معصومیت اور سادگی اس کی اصل خوبصورتی تھی۔ وہ گاؤں کے محدود وسائل کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند تھی۔ ثنایا کا دل صاف اور نیت سچی تھی۔ جب اس کے والدین نے اسے ارسلان کے ساتھ شادی کا فیصلہ سنایا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان امریکہ پلٹ ہے اور ان کی دنیا بالکل الگ ہے، لیکن اس نے والدین کی خواہش کو اپنا فرض سمجھا اور سر جھکا لیا۔ ارسلان کے دل میں ایک جنگ چڑھ گئی تھی۔ ایک طرف والدین کی امیدیں تھیں تو دوسری طرف اس کی اپنی خواہشات۔ اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے بار بار یہ سوچا کہ یہ شادی صرف ایک ذمہ داری ہے اور وہ اس تعلق کو اپنے دل پر بوجھ بننے نہیں دے گا۔ ارسلان نے زندگی میں شاید پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی دولت، شہرت اور مقام اس زمین کی بدولت تھا جس میں اس کے والدین کی جڑیں تھیں۔ گاؤں کی مٹی، وہی مٹی جو اس کے ماں باپ کی پہچان تھی، ارسلان کے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے والدین نے اپنی زندگی کی بنیاد اس زمین پر رکھی تھی اور ان کے لیے یہ فخر کا مقام تھا کہ ان کا بیٹا اس مٹی کی پہچان کو آگے لے کر چلے۔ شادی کی تیاریوں کا آغاز ہوتے ہی گاؤں کے ہر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شادی کی تقریبات مکمل طور پر گاؤں کی روایات کے مطابق رکھی گئی۔ ارسلان جو ہمیشہ جدید اور مغربی طرز زندگی کا عادی تھا، ان رسم و روایات سے نالاں تھا۔ وہ ہر تقریب میں ایک رسمی مہمان کی طرح شامل ہوتا، مگر اس کے دل میں چڑچڑاہٹ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ارسلان کی ماں جو ایک عرصے سے بیمار تھی، اس موقع پر خوشی سے نہال تھی۔ ان کے دل میں وہ سارے خواب پھر سے تازہ ہو گئے تھے جو انہوں نے برسوں پہلے دیکھے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی تمام گاؤں کے لیے ایک یادگار موقع ہو۔ انہوں نے دلہن کے لیے خاص طور پر ہاتھ سے بنے کپڑے تیار کروائے اور ثنایا کے لیے زیورات بھی گاؤں کے روایتی انداز کے پسند کیے۔ جیسے جیسے شادی کا دن قریب آ رہا تھا، ارسلان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر تقریب میں وہ خود کو زبردستی گھسیٹ کر لے جاتا۔ مہندی کی رات جب گاؤں کی عورتیں روایتی گانے گا رہی تھیں اور ثنایا کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی، ارسلان اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھا تھا۔ اسے یہ سب وقت کا ضیاع محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتا کہ یہ سب آخر کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ سب رسمیں اور روایات اس کی زندگی کا حصہ ہو سکتی ہیں؟ ثنایا اس تمام صورتحال میں خاموشی سے ہر چیز کو برداشت کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان اس رشتے سے خوش نہیں تھا، لیکن اس نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے فرض کو نبھائے گی۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے جو اس سے بالکل مختلف تھا، لیکن وہ اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شادی کی تمام تقریبات کے بعد جب ارسلان اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا ثابت ہوگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ثنایا پر پڑی۔ وہ سجی سنوری گاؤں کے روایتی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور امید کا ملا جلا عکس تھا۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، لیکن فوراً رخ موڑ لیا۔ اس کا غصہ اور چڑچڑاہٹ قابو سے باہر ہونے لگی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کچھ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ شادی، یہ رسمیں، یہ روایات، مجھے یہ سب زبردستی قبول کرنا پڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ مان لوں گا۔
سنایا نے یہ الفاظ سنے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کا غصہ اس وقت حالات کی پیداوار تھا۔ سنایا ارسلان کی طرح غصے والی لڑکی نہیں تھی، وہ چیزوں کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرتی تھی۔ اس نے کہا جو بھی ہوا وہ شادی تو اب ہو گئی ہے، اگر آپ اس شادی کو دل سے قبول کر لیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے بھی۔ ارسلان نے 2 پل سنایا کو دیکھا اور کہا تمہاری آسانیوں کا ذمہ میں نے نہیں لیا ہوا، نہ ہی میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ جاہل گوار عورت، اچھی اردو کیا بول لیتی ہو؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی لڑکی ہو، رہو گی تو وہی نا، گنوار۔ سنایا یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات دولہا اپنی بیوی سے اس طرح کی باتیں کرے کہ جیسے ان کی کوئی ازلی دشمنی ہے، تو بیچاری لڑکی پر کیا گزرے گی؟ جاہل گنوار عورت، ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی لیکن تمہیں اپنی بیوی نہیں قبول کروں گا۔ تمہیں تو اس گاؤں کی مٹی سے چپکنے کا شوق ہوگا نا، تو بس یہیں پر رہو گی تم۔ میرا فیصلہ میرا ہوگا۔ ماں باپ کہتے تھے کہ شادی کروانی ہے، شادی ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے اور جو نہیں ہونے والا وہ کوئی مجھ سے کروا نہیں سکتا۔ جب ارسلان نے بار بار سنایا کو جاہل جاہل کہنا شروع کر دیا تو کہنے لگی آپ میری بات تو سن لیں، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے آپ کی شادی جلدی میں میرے ساتھ ہوئی، میری شادی بھی آپ کے ساتھ جلدی میں ہی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ 2 منٹ میری بات سن لیں گے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ارسلان نے کہا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، 2 منٹ تو کیا، میں تمہارا 2 سیکنڈ بھی نہیں گزارا کر سکتا۔ گزارو تم اپنی زندگی اسی گاؤں میں جہاں تم پلی بڑی ہو، جہاں کی مٹی سے تمہارا خمیر اٹھا ہے۔ ارسلان باتیں سناتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور 2-4 دن تو کمرے میں گیا ہی نہیں، اور ان 2-4 دنوں میں اپنے ماں باپ کو منا لیا کہ میری نوکری ہے، میرے وہاں کچھ معاملات ہیں، سامان وغیرہ ہے، میں سارا کچھ سمیٹ کر 1 مہینے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے ماں باپ اسے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، پر پھر انہوں نے سوچا کہ اس نے بھی تو ہماری بات مانی ہے، چلو اس کی چھوٹی سی بات مان لیتے ہیں۔ 1 مہینہ تو یوں ہی گزر جائے گا، تو ماں باپ نے اجازت دے دی، لیکن ارسلان واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بس جان چھٹی سو لاکھوں پائے، اب تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ ارسلان نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ وہ تھا جب اس نے اپنے ماں باپ کی خواہشوں کے تحت شادی کی تھی، لیکن اب جب وہ امریکہ واپس آ چکا تھا وہ خود کو آزاد اور خوش محسوس کر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اب کوئی جبر نہیں تھا، صرف وہ اور اس کا کریئر، اور وہ اس سے مکمل طور پر مطمئن تھا۔ یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے وہ بہت کامیاب ہو چکا تھا اور اس کی پڑھائی بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ ماں باپ سے دور ہو کر وہ ان کا بے جا دباؤ اور وہ روایات جو اس کی زندگی میں اجنبیت کی طرح گئیں، ان سب سے چھٹکارا پا چکا تھا۔ 2 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا اور وہ خوش تھا کہ ماں باپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس کا دل مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی امیدوں کا کوئی بھرم نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے ارسلان کی پوری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ یونیورسٹی میں نئے سیزن کی پہلے سیمسٹر کی کلاس کے لیے آ رہا تھا۔ اس دن کی ہوا میں ایک مختلف قسم کا سکون تھا، جیسے ایک نئے آغاز کا حصہ بننا۔ وہ جب آڈیٹوریم میں داخل ہوا تو اسے وہ ہال پہلے سے زیادہ پرکشش لگا، لیکن پھر اس کی نظر فوراً ایک لڑکی پر پڑی جو پہلی صف میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی اور اس کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بہت بڑی کامیابی کی خوشی منا رہی ہو۔ ارسلان کی نظر جیسے ہی اس لڑکی پر پڑی تو دل میں ایک عجیب سی دھڑکن پیدا ہوئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد تھا جو ارسلان نے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر پھر جب ارسلان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر اچانک ایک خیال نے اس کے دماغ میں وارد کیا، وہ لڑکی کیا وہ سنایا تھی؟ یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا واقعی یہ وہ لڑکی ہے جس سے اس نے شادی کی تھی، جس لڑکی کو وہ گاؤں کی معمولی بے جان زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ لیکن اس کی مسکراہٹ اور چہرے پر وہ فاتحانہ نظر جو ارسلان کو اس سے کہیں زیادہ طاقتور، زیادہ خود مختار محسوس کر رہی تھی،
یہ سب کچھ ارسلان کے دماغ میں اتنی شدت سے آیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے ششو پنج میں پڑ گیا۔ ارسلان نے چند لمحوں کے لیے اپنی نظریں اس پر مرکوز رکھی اور اس کے دل میں ایک ٹوٹتے ہوئے جذبات کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے محض ایک گاؤں کی بے بس لڑکی تھی، اب یونیورسٹی کی کلاس میں جدید تعلیم کے ساتھ ہر لحاظ سے کامیاب اور خود اعتمادی سے بھری عورت بن چکی تھی۔ کیا یہ وہی ثنایا ہے؟ ارسلان نے دل میں خود سے سوال کیا۔ یہ سوال اسے پاگل کر دینے کے قریب تھا۔ اس کا دل بھاری ہو گیا اور وہ دل میں خود کو مورد الزام محسوس کرنے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ثنایا اتنی ترقی کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملے گا۔ لیکن اب جب اس کی نظریں اس پر مرکوز تھی، ارسلان کو ایک شدید احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس سے زیادہ کچھ بن چکی ہے، اور وہ خود اب بھی اس گہرے دھندلے ماضی میں پھنس چکا تھا۔ ثنایا کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کسی کامیاب شخص کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو ارسلان کو محسوس ہوئی، جسے وہ اس پر فتح پا چکی ہو۔ یہ مسکراہٹ جو اس کے اندر کی طاقت کو ظاہر کر رہی تھی، ارسلان کو بے حد الجھا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ثنایا کی زندگی میں اب وہ کچھ نہیں ہے جو کبھی تھی۔ وہ لڑکی جو ایک وقت میں اس کی زندگی کا حصہ بننے کی خواہش مند تھی، اب وہ ایک ایسی کامیاب خود مختار عورت بن چکی تھی جسے ارسلان کی ضرورت نہیں تھی۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے گا۔ اس کے قریب گیا، مگر ابھی اس کے سامنے کچھ کہنے کی جرت نہیں کی۔ ثنایا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ یہاں پروفیسر ہیں؟ اس کی آواز میں وہی وقار تھا جو اس کی شخصیت میں آیا تھا۔ ارسلان نے فوراً جواب دیا، جی میں پروفیسر ارسلان ہوں، اور آپ یہاں کی نئی طالبہ ہیں؟ ثنایا کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی اور اس نے کہا، جی ہاں میں ثنایا ہوں، اور یہ میرا پہلا سیمسٹر ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ارسلان کو غیر ارادی طور پر اس کی کامیابی کا اعتراف کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کی زندگی میں ایک ضرورت کے طور پر تھی، اب خود ایک کامیاب، پر اعتماد اور آزاد عورت بن چکی تھی۔ ارسلان کے اندر ایک تصادم شروع ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے۔ وہ تو اس لڑکی کو جاہل گنوار سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اگر امریکہ کی اتنی بڑی یونیورسٹی تک پہنچ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہل گنوار نہیں، وہ بہت زیادہ سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ ارسلان فری پیریڈ فون لے کر ایک طرف چلا گیا اور گاؤں کے ایک دوست کو کال کی جو گاؤں میں ہی رہتا تھا، اور اکثر ارسلان کو فون بھی کرتا تھا، پوچھتا تھا کیسے ہو، لیکن ارسلان اس کی بات نہیں سنتا تھا کہ یہ گاؤں کا آدمی ہے، جاہل ہے، پتہ نہیں میں اس سے کیا بات کروں۔ لیکن آج اسے ضرورت پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، بڑی پرسنل بات ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ ارسلان نے پوچھا کہ یہ جو میری بیوی ہے ثنایا، یہ پڑھی لکھی لڑکی تھی کیا؟ تو دوست بھی حیران ہوا، تمہاری بیوی ہے تو کیا تمہیں نہیں پتا؟ ارسلان نے پھر اس کو مجبوری میں پوری بات بتا دی کہ میں تو شادی کے 2-4 دن بعد ہی چلا گیا تھا، میری زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا، وہ تو ہمارے گاؤں کی سب سے پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس نے تو شہر میں اپنے کالج میں ٹاپ کیا تھا، پورے گاؤں سے ایک وہی تو لڑکی ہے جو سب سے زیادہ قابل اور سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے، اور ابھی تو سنا ہے کہ پڑھ لکھ کر اس کو بڑی اسکالرشپ ملی ہے اور امریکہ میں جا کر کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، اور وہاں سے جب پڑھ لکھ کر واپس آئے گی تو بہت بڑی میڈم بن چکی ہوگی۔ میں نے کہا، اور میرے ماں باپ، ان کو یہ بات پتہ تھی؟ اس نے کہا، ہاں تمہارے باپ کو پتہ تھی، لیکن تمہارے ماں باپ کو پڑھائی کے بارے میں کیا پتہ؟ وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، بس ان کو اتنا ہی بتایا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، لیکن ان کو اندر کی بات نہیں پتہ تھی کہ کتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے، کہ خالی پڑھی لکھی ہے، خالی پڑھی لکھی ہی نہیں ہے بلکہ بہت عقل مند، سمجھدار اور باقی ہر لحاظ سے اچھی لڑکی ہے، ہیرا ہے، بالکل ہیرا۔ ہمیں پتہ ہے وہ تیری بیوی ہے، ہم لوگوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے تو بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا ہے، باہر کے ملک سے پڑھ لکھ کر آیا ہے، تو تیری بیوی بھی ایسی ہی ہے، لیکن تو یہ ساری باتیں ایسے کیوں پوچھ رہا ہے؟ ارسلان نے فوراً فون بند کر دیا کیونکہ اسے اپنے مطلب کی معلومات تو مل چکی تھیں۔ اب اس کے دماغ میں جو کچھ چل رہا تھا وہی جانتا تھا۔ یہ اس کی بیوی تھی جسے اس نے جاہل ہونے کی بنیاد پر چھوڑ دیا، لیکن جس پل چھوڑا تھا اس پر بھی جاہل نہیں تھی۔ پھر وہی بات کہ انسان کو جب کسی اور پر غصہ آتا ہے تو وہ نکال سکتا ہے، لیکن
جب اپنے اوپر غصہ آتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ آئی ہے پڑھنے تو پڑھے، نوکری کرتی ہے تو کرے، میں کیا کروں؟ میرا تو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، بیوی ہے تو کیا کر سکتا ہوں۔ یہ بھی سچ تھا کہ ان 2-2.5 سالوں میں ارسلان نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ ادھر کی کسی خوبصورت گوری لڑکی سے شادی کر لے گا۔ اگر مسلمان ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر گوری ہو تو بھی نہیں، لیکن اسے ابھی یہاں کوئی ملی نہیں تھی، کیونکہ اس نے اس طرف دھیان بھی نہیں دیا تھا، اور اسے پتا تھا کہ یہاں کی عورتیں زیادہ وفادار نہیں ہوتی، آپ کا گھر نہیں سنبھالتی، آپ کے لیے روٹی پکا کر نہیں بیٹھتی، آپ کا انتظار نہیں کرتی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اسے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لڑکی چاہیے تھی، جو پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، دبلی پتلی ہو، اور پھر اس میں مشرقی رنگ بھی ہو، کہ گھر کو سنبھالنے والی ہو، اچھا کھانا پکانے والی ہو، اور یہ ساری خصوصیات فی الحال ثناء کے اندر تھی۔ وہ گاؤں کی مٹی سے ابھری ایک قابل لڑکی تھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، اور پڑھی لکھی بھی تھی، یعنی کہ ارسلان کے دل کی جو بھی مراد تھی وہ اسے پہلے ہی مل چکی تھی۔ ثناء اس کے نکاح میں تھی، لیکن اب اس کے بیچ انا آ چکی تھی۔ وہ کیسے اس کے پاس جاتا اور کہتا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا کہ کرتی ہے جو کرتی رہے، میں کیا کروں۔ ثناء کی موجودگی ارسلان کے لیے ایک مسلسل چیلنج بن چکی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر روز جب وہ کلاس میں داخل ہوتا تو اس کی نظریں بے اختیار ثناء کی طرف جایا کرتی، وہ لڑکی جو کبھی گاؤں کی بے وقوف بے حال زندگی گزارنے والی تھی، اب یونیورسٹی میں خود کو اتنی پر اعتماد اور کامیاب محسوس کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا ارسلان کے لیے ایک اذیت بن چکا تھا۔ وہ ثناء کے سوالات کے جوابات دینے میں اکثر لاجواب ہو جاتا، اور وہ سوالات ارسلان کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتے تھے۔ ثناء یونیورسٹی میں ایسے گھومتی پھرتی تھی جیسے وہ یہاں کا حصہ ہو، جیسے وہ ہمیشہ سے اسی ماحول کا حصہ رہی ہو۔ ہاسٹل میں رہنا اس کا معمول بن چکا تھا، اور وہ اپنے لباس میں بھی منفرد نظر آتی تھی۔ اس کے کپڑے ہمیشہ لمبے اور ڈھیلے ہوتے تھے، لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے ہر جگہ الگ بنا دیتی تھی۔ دوپٹے کے نام پر اس کا ایک سکارف ہوتا تھا جو اس کے سر پر آہستہ سے لٹک رہا ہوتا تھا، اور وہ ایسے چلتی جیسے اس کی ہر حرکت میں خود اعتمادی اور تسکین ہو۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک ارسلان کو بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، لیکن وہ خود میں الجھا ہوا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو اس کے دل کو بے چین کیے جا رہی ہے۔ ارسلان اور ثناء کا سامنا کلاسز کے دوران اکثر ہوتا۔ ثناء کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھتی تھی، ہر سوال پر اس کا ہاتھ اٹھتا، ارسلان کے سامنے نیا چیلنج کھڑا ہو جاتا۔ وہ سوالات کرتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے دماغ میں ہر لمحے کچھ نیا آ رہا ہو، اور ارسلان کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سوچتا کہ یہ لڑکی اسے چڑھانے کے لیے ایسا کر رہی ہے، لیکن جب وہ اس کے سوالات پر غور کرتا تو وہ دیکھتا کہ ثناء کا مقصد صرف اسے بیوقوف بنانا نہیں تھا۔ اس کے سوالات کی گہرائی اور دلچسپی یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ صرف اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ارسلان نے ثناء سے کہا، تم ہمیشہ سوالات کرتی رہتی ہو، کیا تمہیں کبھی کچھ سیکھنا بھی آتا ہے؟ ثناء مسکرا کر جواب دیتی، سیکھنے کا عمل کبھی مکمل نہیں ہوتا پروفیسر صاحب، اور پھر وہ دوبارہ کسی سوال کا پیچھا کرتی، جس طرح سے وہ ارسلان کو کہتی تھی پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب ارسلان کو بہت چڑ چڑھتی تھی۔ ارسلان کو یہ بات دل میں بری لگتی تھی، اور وہ اکثر سوچتا تھا کہ ثناء کس حد تک آگے بڑھ رہی ہے، لیکن جب وہ دیکھتا کہ ثناء ہمیشہ بے فکر اور آزاد رہتی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگتا۔ وہ جانتا تھا کہ ثناء اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے کسی کی مدد کے بغیر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا نام بھی کسی اور کی رہنمائی کے بجائے اپنی محنت کے بل بوتے پر بنا رہی تھی۔ اس کے اندر وہ بے باکی تھی جو اس کے معاشرے میں بے شمار عورتوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ خود مختار تھی، اور ارسلان کو یہ بات اچھی لگتی تھی، کیونکہ اسے ہمیشہ ایسی عورتیں پسند آئی تھیں جو اپنے قدموں پر کھڑی ہوں۔ ثناء کی زندگی کی آزادی اور خودداری ارسلان کو متاثر کرتی تھی، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اس کی بیوی کے طور پر یہ لڑکی کبھی اس کے نظریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ وہ سوچتا تھا کہ جب تک وہ ثناء کے ساتھ تھا اس کا دل کبھی سکون میں نہیں آ سکتا تھا۔ پھر بھی جب اسے کلاس میں سوالات کرتے دیکھتا، اس کی بے پرواہی اور بے فکر نظریں دیکھتا، اس کی زندگی کی سادگی اور شدت دونوں ارسلان کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔
ارسلان نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی سنائے کے سامنے ہار نہیں مانے گا، چاہے وہ اس کے سوالات کا جواب دے یا نہ دے سکے۔ اس کا رویہ اس کے لیے ایک چیلنج تھا، اور ارسلان جانتا تھا کہ وہ اس چیلنج کو اپنے اندر کی طاقت سے جیتے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سنایا کبھی نہیں بدل سکتی، اور شاید اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کبھی نہیں راضی ہوگی، لیکن یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا، اور وہ اس بات کو قبول کر چکا تھا کہ سنایا اب تک خود مختار بے باک عورت بن چکی ہے۔ ارسلان کو ایک طرف اپنی بیوی کے بارے میں فکر تھی، تو دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سنایا کی طرح کی عورتیں اپنی جگہ پر ہی بہترین ہوتی ہیں۔ وہ ہر سوال کے ساتھ اپنے آپ کو جیتا تھا، اور ارسلان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک نئے راستے کی طرح ہے، ایک ایسا راستہ جس پر اسے خود چلنا تھا۔ کہتے ہیں کہ مدد اس کی کرنی چاہیے جس کو مدد کی ضرورت ہو، چیز اس کو دینی چاہیے جو آپ سے چیز مانگ رہا ہو۔ لیکن سنایا تو ارسلان کو یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور ہمیں ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر ان دونوں کا رشتہ آپس میں بہترین ہوتا اور 2.5 سال میں ارسلان نے سنایا سے رابطہ رکھا ہوتا اور پھر اس کے بعد اس کی اس طرح کی کوئی اسکالرشپ نکلی ہوتی، تو ظاہر ہے وہ اپنے شوہر کے پاس ہی آتی۔ لیکن ارسلان تو اس کو شادی کر کے بھول ہی گیا تھا۔ ابھی تو وہ یہاں تک آ گئی، اس نے ایڈمیشن بھی لے لیا، سب کچھ کر دیا۔ ارسلان کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ارسلان نے تو کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں لی تھی۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سنایا کے ماں باپ بھی ان کی طرح ہی ملک اور ذمہ دار تھے، زمینوں والے تھے، ان کے پاس بھی زمینیں تھیں، وہ بھی امیر لوگ تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ ارسلان سب کا مجرم ہو چکا تھا، اپنے سسرال والوں کا، اپنے ماں باپ کا، اور سب سے زیادہ اپنی بیوی کا۔ لیکن ابھی اس کے دماغ میں یہ سب کچھ پچھتاوا بن کر نہیں آ رہا تھا، صرف غصہ بن کر آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ارسلان اپنے گاؤں سے کام رکھ رہا تھا اور سنایا اپنے کام سے کام رکھ رہی تھی۔ لیکن پھر ارسلان نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کا تو خون کھولنے لگا کہ سنایا کی دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی تھی۔ اس کا نام سنی تھا، وہ یہیں کا رہائشی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ سنایا کی دوستی ہو چکی تھی، وہ کلاس میں بھی ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ جب پہلے دن ارسلان نے دیکھا کہ سنایا اس کے ساتھ بیٹھی ہے تو اس نے اسے اتفاق سمجھا تھا، کیونکہ ساری سیٹیں ایک ساتھ ہی تو لگی ہوئی تھی۔ لیکن پھر کچھ اور ہی طرح کے مناظر بھی سامنے آنے لگے۔ ارسلان کے لیے یہ منظر ایک ایسا دھچکا تھا جس نے اس کے اندر کی ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جب یونیورسٹی آیا اور کینٹین میں داخل ہوا تو اس کی نظریں خود بخود اس کی طرف چلی گئیں جہاں سنایا اور سنی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ سنایا کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ جسے وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے طور پر دیکھنے کا عادی تھا، آج کسی اور کے ساتھ شریک ہو رہا تھا۔ یہ منظر ارسلان کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنایا اپنی آزادی اور خود مختاری کی حامل لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے یہ سب بہت غیر معمولی لگا۔ سنی کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی دوستی نے ارسلان کو بالکل ہلا دیا تھا۔ شروع میں وہ اس سے نظریں چرانا چاہتا تھا، مگر جب اس نے یہ روز کا معمول بنتے دیکھا کہ سنایا اور سنی ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا دل تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ اب کسی اور کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ وہ جو اس سے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں شریک ہونے کی امید رکھتا تھا، آج وہ کسی اور کی موجودگی میں خوش دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تو وہ لمحہ تھا جب ارسلان کی محبت اور غیرت کے جذبات میں فرق آنا شروع ہو گیا تھا۔ محبت کی لذت اور اس کی جلن کے جذبات میں اب تک ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی میری ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے قریب ہو، چاہے وہ اسے اب تک اپنے دل میں اہمیت دے رہا تھا یا نہیں۔ یہ بات اس کی غیرت اور فطری احساسات کے خلاف تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے۔ کبھی اس کے ذہن میں یہ خیالات آتے کہ شاید وہ کسی اور کی توجہ کی محتاج نہیں، لیکن جب اس نے دونوں کو کینٹین میں ایک ساتھ دیکھا تو اسے اپنی تمام تر شکایات اور انٹرنل تنازعات میں شدت محسوس ہوئی۔ اس کے اندر ایک غصہ تھا، ایک ایسی جذباتی غمگینی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ارسلان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کس رخ پر جائے۔
اس کا دماغ ہر روز نئے خیالات میں الجھتا تھا، لیکن اس کے دل میں بس یہی ایک حقیقت تھی کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہو۔ پہلے تو ارسلان نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر یہ سب کچھ اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ سنی کے ساتھ ثناء کی دوستی بڑھتی جا رہی تھی اور ارسلان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ہر روز جب وہ کلاس میں ان دونوں کو اکٹھا دیکھتا، وہ محسوس کرتا کہ جیسے اس کی دنیا ٹوٹ رہی ہو۔ اس کے اندر ایک ایسا اضطراب تھا جسے بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا دل کہتا تھا کہ ثناء کو وہ سب کچھ دے چکا تھا اور اس کے باوجود وہ کسی اور کے قریب جا رہی تھی۔ یہ ارسلان کے لیے ایک سنگین حقیقت بن چکی تھی۔ ایک دن جب ثناء کوریڈور میں گزر رہی تھی، ارسلان نے اس کی طرف ایک تیز نظر سے دیکھا اور اسے روکا۔ وہ جانتا تھا کہ ثناء کی خود مختاری اور بے باکی اس کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے، اور اب وہ خود کو مجبور محسوس کر رہا تھا کہ کچھ بات کرے۔ اس نے ثناء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہاں آ کر لوگوں سے دوستی کرنے لگی ہو؟ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کی فطرت کیا ہے۔ ثناء نے اپنی نظریں اس کی طرف موڑی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، باقی لوگوں کے بارے میں مجھے کیا پتا، پر مجھے اتنا پتا ہے کہ یہاں کے لوگ سیدھی بات سیدھے طریقے سے کر دیتے ہیں۔ دوستی کرنی ہے تو کہتے ہیں دوستی کرنی ہے، کچھ اور کرنا ہے تو کہتے ہیں کچھ اور کرنا ہے۔ اپنے نام پر کسی کو بٹھا کر غائب تو نہیں ہو جاتے۔ ثناء نے تو تیل میں بھگو کر تیر پھینکا تھا۔ اس نے تو بالکل جھجک سے کام ہی نہیں لیا اور سیدھا تانا مارا۔ ارسلان کو اس کا جواب ایک تیز دھچکے کی طرح لگا۔ وہ جو ثناء سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ پل بھر میں ہی اس کے زہر سے بھرے لفظوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو وعدے کیے تھے وہ اب اس کے سامنے بکھر رہے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے سوچنے لگا تھا کہ شاید اس سے بات کرنے سے اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑے گا، لیکن ثناء کے اس جواب نے اس کی ساری امیدیں تباہ کر دی۔ یہ فیصلہ ارسلان کے لیے غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید ثناء نرم پڑے گی یا شاید اس کی کوئی بات اسے متاثر کرے گی، لیکن اس کا جو جواب تھا وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ارسلان کو احساس ہوا کہ اس نے ثناء کی شخصیت کو بہت کم سمجھا تھا۔ وہ جو لڑکی ہمیشہ اپنی مرضی کی مالک تھی، وہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ اسے اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے ثناء کو ایک کونے میں دکھی اور مجبور سمجھا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اتنی طاقتور تھی کہ اس کے سامنے کسی کا کہنا کچھ بھی اثر نہیں ڈالتا تھا۔ ارسلان اب سمجھ رہا تھا کہ اس نے ثناء کو نہ صرف اپنے وعدے سے بے وفا کیا، بلکہ اپنی محبت کے جذبات کو بھی اس کے سامنے غیر اہم بنا دیا تھا۔ ثناء کی باتوں میں وہ جرأت اور بے باکی تھی جو ارسلان کبھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ اب وہ اپنی غلطی کو سمجھ رہا تھا اور یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ثناء اس کی باتوں کو سمجھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ثناء کے اندر وہ خود مختاری ہے جس کے سامنے اس کی تمام باتیں بے معنی ہیں۔ یہ پاکستان نہیں، امریکہ تھا۔ یہاں پر ایک پرام نائٹ نام کا فنکشن بھی ہوا کرتا تھا، جس میں یونیورسٹی کے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری پرام پارٹنر بنو گی، اور دونوں اچھے سے تیار ہوتے ہیں۔ لڑکی اپنے گھر پر ہوتی ہے، لڑکا اسے لینے کے لیے آتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پرام نائٹ میں آتے ہیں، ساتھ پھرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کی مرضی ہو وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کو پرام نائٹ کا ایونٹ کہا جاتا ہے، جو کہ یونیورسٹی میں 2-4 دن میں ہی ہونے والا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے تھے کہ کیا تم میری پرام پارٹنر بنو گی۔ زیادہ تر پوچھنے کا کام لڑکے ہی کرتے تھے، کیونکہ لڑکوں کو ہی پوچھنا ہوتا ہے۔ پچھلے سال جب یہاں پر ثناء نہیں تھی لیکن ارسلان ادھر ہی تھا، تو وہ بھی ایک پرام پارٹنر کے ساتھ پرام نائٹ پر گیا تھا اور اس نے بھی کافی مزے اڑائے تھے۔ اب وہ ٹیچر تھا، لیکن اس ایونٹ پر ٹیچر اسٹوڈنٹ سب ایک دوسرے کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات کس طرح ارسلان کے کانوں تک پہنچ گئی جب اس نے 2 لڑکوں کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا کہ وہ جو ثناء لڑکی ہے وہ بڑی اچھی ہے، میں اس کے ساتھ پرام نائٹ پر جانا چاہتا ہوں۔ لیکن دوسرے نے کہا، ارے پاگل ہو گیا ہے کیا، وہ تو سنی کے ساتھ ہی جائے گی،
तो सनी की गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर अरसलान का खून खौलने लगा था और अब उसे पता चल गया था कि बातचीत से कुछ नहीं होने वाला, कुछ और ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में तो लापरवाह हो ही जाता है, लेकिन जिससे नफरत करता है या जिसको अपना रकीब समझता है उसके बारे में कभी लापरवाह नहीं होता। अरसलान ने भी सिनाया का हर कदम पर नजर रखी हुई थी। उसने सिनाया कि किसी को कहते हुए सुन लिया कि मैं प्रॉम नाइट पर जा रही हूँ। उसने ये नहीं कहा था कि मैं सनी के साथ जा रही हूँ, लेकिन अरसलान समझ गया कि ये सनी के साथ ही जा रही होगी। इसीलिए प्रॉम नाइट से पहले ही उसने अपने मंसूबे को अंजाम देना था, और उसका मंसूबा कोई अच्छा नहीं था। वो सिनाया को ज़बरदस्ती अपने घर ले जाना चाहता था, उसे ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अरसलान कहने को तो सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क में रहा था, यहीं पर पढ़ाई हासिल की, इधर ही उसने नौकरी भी कर ली, लेकिन अपने अंदर से वो जज्बाती पना कहाँ से निकालता जो पाकिस्तानी लोगों के अंदर होता ही होता, और इसके अंदर तो ज़रूरत से ज़्यादा था। उसने सिनाया से बात करके देख ली थी, अब बातचीत से कुछ नहीं होने वाला था। उसने खुद ही सबको बहुत बड़े असाइनमेंट दे दी और सभी लोग उसको मुकम्मल करने के लिए बैठे थे। कुछ लोग तो जा चुके थे, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ इन्हीं का बैच बैठा था। सिनाया भी एक दरख्त के साए तले बैठकर अपना काम कर रही थी। आज सनी आस पास नहीं था और सलाम वहां पर गया और ना तो कोई बात की ना ही कुछ बोला, बस सिनाया को हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो मेरे साथ। उसने कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप, मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं, मैं क्यों जाऊं आपके साथ। कहने लगा, बीवी शौहर के साथ क्यों जाती है। उसने कहा, हो अच्छा, याद आ गया आपको कि मैं आपकी बीवी हूँ। अरसलान ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसका बस चलता तो उसे घसीट कर ले जाता, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी में आसपास कुछ लोग थे और ये पाकिस्तान नहीं था कि जहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी कर सकता है। उसे ज़बरदस्ती अपने अपार्टमेंट में ले आया और बेडरूम के अंदर धक्का दे दिया और कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम ये बात भूल गई हो कि तुम एक शादीशुदा औरत हो और जवान लड़कों के साथ चक्कर चला रही हो और प्रॉम नाइट पर भी जाती फिर रही हो। सिनाया ने प्रॉम नाइट पर सनी के साथ नहीं जाना था। सनी उसका सिर्फ दोस्त था और उनकी दोस्ती बहुत ही लिमिटेड थी, लेकिन जैसे ही सिनाया को एहसास हुआ कि अरसलान इस बात से चिढ़ रहा है तो उसने भी गुस्से से कह दिया कि हाँ, जा रही हूँ मैं उसके साथ प्रॉम नाइट पर और उसी के साथ ही जाऊंगी, गाउन पहनकर जाऊंगी, डांस करूंगी और उसके साथ जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगी। जैसे ही सिनाया ने यह कहा, अरसलान ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो कहते हैं ना कि औरत कमज़ोर होती है और मर्द मजबूत होता है, लेकिन मर्द तो औरत की ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं करता और औरत मर्द का थप्पड़ भी खा लेती है। यहाँ पर भी ऐसा ही मामला था। इसके बाद अरसलान अपनी हुदूद भूल गया और वो कर गुजरा जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक तो उसने गलती की, एक लड़की को शादी की पहली रात ही बातें सुनाई, उसे बुरा भला कहा, उसके जज्बात की कदर नहीं की, उसको छोड़ कर आ गया, भूल के आ गया और फिर यहाँ पर आकर उसके साथ ये सब कर दिया। इसके बाद अरसलान को भी होश नहीं रहा, वो सो गया, लेकिन जब सुबह उठा तो सिनाया उसके घर में नहीं थी। उसे पता था कि शायद उठकर चली गई होगी। इतने महीनों से इस शहर में रह रही थी तो रास्तों से तो वाकफियत हो ही गई होगी उसे अपने किए पर अभी भी कोई पछतावा नहीं था। उसे उम्मीद थी कि इसके बाद वो ठीक हो जाएगी और वापस उसी के घर में आके रहने लगेगी और ये भी कह देगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैंने तुम्हारे साथ ही रहना है। लेकिन अरसलान को जब तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये पता चला कि सिनाया तो वापस पाकिस्तान चली गई है तो वो हैरान रह गया। अब वो बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन ना तो उसके घर वाले उसका फ़ोन उठा रहे थे, ना उसके ससुराल वाले, ना सिनाया और ना ही उसका वो दोस्त। ऐसा लगता था कि सब लोग आपस में मिल गए हैं। अरसलान को ये भी पता चला जैसे सिनाया पाकिस्तान में अच्छी स्टूडेंट थी, वैसे ही इस यूनिवर्सिटी में भी उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अपना तालीमी प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर चली गई थी। यूनिवर्सिटी वालों ने भी कहा कि अगर कोई उसको जानता है तो उसे बुलाए। उन्होंने तो बाकायदा सिनाया के लिए नोटिस भी लगाया था, लेकिन सिनाया का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। 1 साल तक अरसलान अमेरिका में ही रहा। उसके बाद उसका दिल जैसे इस शहर से उठ गया। वो वापस जाना चाहता तो उसे पता था वापस जाएगा तो कोई भी उसका मुंतज़िर नहीं होगा।
واپس گیا تو گاؤں میں پہلے اسے اس کا باپ ملا۔ جیسے ہی ارسلان نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی تو کہنے لگا، اب آیا ہے تو جب تیری ماں ہی چلی گئی۔ یہ سن کر ارسلان کی تو جیسے روح فنا ہو گئی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ رونے لگا، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ جب تھوڑی دیر رو لیا تو اس کے باپ نے کہا کہ کھیتوں میں گئی ہے، ابھی آ جائے گی، کوئی کام تھا اس کو۔ یہ سن کر ارسلان حیران رہ گیا، کہنے لگا، آپ نے مجھے اتنا بڑا جھٹکا کیوں دیا؟ ارسلان کے باپ نے کہا، تو بھی تو ہمیں بڑے بڑے جھٹکے دے کے گیا تھا۔ اور ارسلان نے نظریں جھکا لی تھی۔ اپنی ماں سے ملا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے جلدی معاف کر دیا۔ دوپہر کا کھانا کھایا تو شام کو کہنے لگا، اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، معافی مانگوں گا اس سے۔ باپ نے کہا کہ گاڑی لے جا، اکیلا کیوں جا رہا ہے؟ گاڑی کی ضرورت پڑے گی، ایک بیوی تھوڑی ہے تیری صرف، ساتھ اور بھی کچھ مہمان ہیں۔ یہ سن کر ارسلان حیران رہ گیا، اور جب سنایا کو لینے گیا تو اسے پتہ چلا سنایا ماں بن چکی تھی، اور ارسلان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا اس دنیا میں آ چکے تھے۔ اس کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ ارسلان نے جیسے ہی بچوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ تقریباً 1.5 مہینے کے تھے۔ اس نے سنایا سے معافی مانگی۔ سنایا نے کہا کہ بچوں کے لیے معاف کر دیتی ہوں آپ کو، لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارسلان نے کہا، بس ایک دفعہ معاف کر دو، ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا، اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گی۔ تم میری بیوی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو، میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اس 1 سال میں نے صرف تمہارے بارے میں ہی سوچا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو سنایا۔ سنایا نے زیادہ کوئی بات نہیں کی، ایسا لگتا تھا کہ دل کا دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ بس کہہ دیا کہ بچوں کے باپ ہیں تو چلتی ہوں، آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ گاؤں کی لڑکی ہوں نا، رسم و رواجوں سے جڑی ہوئی، اسی لیے آپ کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ ارسلان بالکل بدل چکا تھا، اب اس کے اندر انسانیت کے لیے درد، محبت پیدا ہو چکی تھی۔ اب تک بچوں کے نام بھی نہیں رکھے گئے تھے۔ سنایا نے کہا تھا کہ ان کا باپ ہی ان کا نام رکھے گا، پھر ارسلان نے ہی ان کے نام رکھے۔ اپنے دونوں بچوں کو پا کر وہ بہت خوش تھا۔ اس نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، وہاں سے سب کچھ بیچ دیا، گاؤں میں ہی رہنے لگا۔ دن رات سنایا کا خیال کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل پر جمی برف اترنے لگی، اور دونوں محبت کی مثال بن گئے، ایسی محبت کہ جیسی نہ کبھی سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت ہی سب کچھ ٹھیک کرتی ہے، اور محبت نہیں سب کچھ ٹھیک کرتی ہے۔